آپ دیکھ رہے ہیں آئی اے کے نیوز۔ سویڈن میں توہین قرآن کے اوپر راولہ کوٹ میں احتجاج۔ نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، سنتی کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ آپ تمام احباب جو اس جلسے اور ریلی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جو ہمارا رشتہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کوٹ دا مسلم ایریا دا یا غیر مسلم ایریا دا سب سے پہلے قرآن پاک زندہ باد۔ نعت کے 3 اشعار کے لیے طاہر نقشبندی صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ نعت رسول محمد غمگین ہو گئے اور اب انہوں نے اور کوئی بس نہیں چلتا، انہوں نے قرآن پاک کو جلانا شروع کر دیا ہے۔ تحریک لبیک کے کارکنان، انجمن طلبہ اسلام، سیاسی جماعتوں کے کارکنان، آج ہم سارے جو سویڈن کے اندر ایک واقعہ اور المیہ جنم لیتا ہے، میں آپ سے گزارش کروں اس واقعہ تم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کرو گے، وہاں یہ جرم نہیں ہوگا۔ یہ جرم اس وقت بنے گا کہ جب تم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرو گے، لیکن ہم اپنی دھرتی میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں پیدا کرتے، ہم اپنی روڈیں بند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے نہ وہ کسی سفیر کو نکالنے کی جرات رکھتے ہیں، نہ OIC کی بات دنیا میں کوئی سنتا ہے۔ سچی بات یہ ہے، ہم دنیا میں بہت بے وقار ہو گئے ہیں، ہماری کوئی حکم نہیں رہی ہے، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہم خاموش رہیں گے، ہم اس پر ایک حکمت عملی بھی طے کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، انہوں نے قرآن کی کو بے حرمت کرنے کی، اس کی بے حرمتی کی کوشش کی۔ آج اس مجمع میں جتنے موجود ہیں، ارادہ کر کے نکلے ہمارے ہر گھر میں ایک بچے کو حافظ قرآن قاری قرآن بنائے۔ ہر ایک شخص یہ وعدہ کرے کہ میں اپنے بچے کو، پوتے کو، پوتی کو، اپنے خاندان میں سے ہر گھر میں ایک بچے کو، ایک بچی کو اللہ کے قرآن کے حافظ اور حافظہ بناؤں۔ یہ ہے قرآن سے محبت جو ہم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جس کا یہاں ذکر ہوا کہ آپ معاشی بائیکاٹ کریں۔ معاشی بائیکاٹ کے لیے بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور یہ معاشی بائیکاٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں ملی یکجہتی کونسل کے جنرل سیکرٹری یہاں موجود ہیں، ہمارے اعجاز افسر صاحب سابق امیر جماعت اسلامی جو ملی یکجہتی کونسل کے اس کے صدر اور چیئرمین بھی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایک لائر بھی ہیں، وہ اس پر کام کریں۔ اس پر کام کرنے کے بعد پاکستان میں ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پر تمام مسالک کے جید علماء کو جمع کریں۔ جمع کرنے کے بعد ساری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کریں کہ ہر وہ ملک جس نے قرآن کی اور رسول اللہ کی بے حرمتی کی، ان کی پوری دنیا میں مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا ہے۔ دیکھتے رہیے آئی اے کے نیوز۔